انبیاء کرام پر فلمیں دیکھنا کیسا ہے؟ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ایک بندہ فلم دیکھ کے اس میں اللہ معاف کرے جیسے بلال رضی اللہ عنہ کی طرح کوئی آذان دیتا ہے، یا حضرت یوسف علیہ السلام یا زلیخا اس طرح کوئی آ جاتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے۔ اب جہاں پہ یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو آٹومیٹک اس کو وہ اس بندے کا شکل، اب وہ تو نہیں بن سکتا نا، وہ تو بڑے پاک لوگ تھے، اس کی شکلیں اور اس کی صورت تو بہت بڑی پاک تھی۔ اب جیسے اس نے کوئی صحابی کا فلم دیکھا، انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کا دیکھا جب دنیا میں آئے، بالکل وہ فلمیں چلتی تھی بہت پہلے، تو اب جیسے اللہ معاف کرے آدم علیہ السلام جو مقدس ہستی اس کا ذکر آ جاتا ہے تو وہاں پہ وہ ان کو وہی بابا جی نظر آئے گا جو گھوم رہا ہے دنیا میں تاریکیوں میں، یا عیسیٰ علیہ السلام جو اس طرح وہ لٹکا کے سلیب پہ یہ لوگ بتاتے، تو جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام ذکر آتا ہے تو وہاں پہ ان کو وہ نظر آئے گا، تو بالکل غلط ہے۔ تو انبیاء کرام پہ، صحابہ وغیرہ پہ فلمیں دیکھنا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم سبق کی وجہ سے بہترین جو ہے وہ کتاب ہے، کتاب بندہ پڑھے آٹومیٹک انسان کے ذہن میں ایک سٹوری بن جاتی ہے، ایک شکل آ جاتی ہے، ایک صورت آ جاتی ہے، اور ہو سکتے وہ صحیح بھی ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، اکثر لوگوں کو وہ دیدار نصیب ہوتا ہے خواب میں، اس میں تو ہوتا ہے نا، وہ بالکل صحیح ہوتے۔ اچھا، مسجد میں بچیوں کی دستار بندی کا حکم۔ مسجد میں بچیوں کی دستار بندی، چھوٹی جو بچیاں ہیں نا ان کی دستار بندی کر سکتے۔ میں ایک مسجد میں پڑھاتا تھا، میرے ساتھ 2-3 بچیاں تھیں، ایک میری بانجی تھی، ایک 2 اور تھی، تو میں اس کی دستار بندی کر رہا تھا، بچوں کی دستار بندی ہو رہی تھی، تو ان کی ہمارا استاد ہے شیخ الحدیث عبدالحلیم دیر بابا جی پہ معروف مشہور ہے، میں اس کو جا کے میں وہ مستورات کے اس کے 2-3 مدرسے تھے، تو میں نے اسے بولا، تو اس نے مجھے کہا کہ زیادہ نہ ہو، مطلب بڑی نہ ہو، مطلب یہ ہو کہ اس کو دیکھ کے انسان کا کوئی دھیان کہیں دوسری طرف نہ جائے، اس سے کم عمر میں ہو تو ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کیسے نو دستار بندی کروں، پورے مولوی اکٹھے ہو جائیں گے، رولا بن جائے گا کہ جس نے نیا کام شروع کیا، تو میں نے کہا آپ کی اجازت چاہیے، تو اس نے کہا میں خود آ جاؤں گا دستار بندی میں، تو وہ پھر خود آیا تھا، تو اس نے ان کو دوپٹے وغیرہ پہنائے، تو اس سے سچویشن میں، اور اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ وہ 2 بچے، ایک میری بانجی تھی، ایک ساتھ گھر میں تھی مسجد کے ساتھ، تو وہ بھی آ رہی تھی بچی، تو جب دستار بندی ہوئی تو اس کو 5-6 بچی آ گئی مدرسے میں، ان لوگوں نے دیکھا یار بہت ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے، تو بچے تو بہت تھے، پھر بچیاں کافی ہو گئی، اور ابھی بھی ہمارے گاؤں میں دیکھتا ہوں بچیاں جاتی ہیں مدرسے میں، اچھی بات ہے، چھوٹے ہوں پڑھ سکتے ہیں قاری صاحب کے ساتھ بھی، اور اس میں دستار بندی بھی ہو سکتی ہے اس کی۔ اچھا، واش روم میں ذکر یا تلاوت، دعا یا اذان کا جواب نہیں دے سکتا۔ واش روم میں جہاں پہ سطر انسان کھولتا ہو اس کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے، حساب کتاب کے فرشتے ہوتے، رحمت کے نہیں ہوتے، تو اگر کوئی اذان سٹارٹ ہو جائے یا کوئی تلاوت ذہن میں پڑھ سکتے ہیں، مطلب اب کبھی کبھار ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم کم ہوتا ہے تو ہم صبح غسل کرتے ہیں تو ذہن میں اپنے وہ سورۃ یاسین جلدی پورا وہ پڑھ لیتے ہیں، جو نہیں پھر رہ جاتا ہے، کام اتنا ہوتے ذکر اذکار، تو ایسے اگر وہ اس میں پڑھے، مطلب اپنے اس میں لے آئے، دماغ میں لے آئے، اور ساتھ ساتھ اس طرح اس کو بولتے ہیں کہ ذہن سے پڑھنا، تو وہ پڑھ سکتا ہے اگر ضرورت ہے، کیونکہ اکثر یہ جو قاری ہوتے ہیں جو تلاوت رمضان کے جو پہلے مطلب جو نئے ہوتے ہیں تو ان کو بہت ٹینشن ہوتا ہے، تو یہ واش روم میں بیٹھ کے بھی اپنے کرتا ہے اور وہ دماغ سے پڑھتا ہے، تو ایسی سچویشن میں پڑھ سکتا ہے، اچھی بات ہے، اور ٹائم قیمتی ہو جائے گا، اور میں نے خود پڑھا ہے، کام زیادہ ہوتا تھا تو پڑھتا تھا، تو ویسے اگر منہ سے بندہ پڑھے تو کوئی اجازت نہیں، اس طرح اذان کا جواب وغیرہ بالکل اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، ذہن سے پڑھے تو کر سکتا ہے۔ اگر کوئی رب سے وعدہ کرے پھر وہ کام کرے تو کیا ہے؟ تو یہ تو وعدہ خلافی میں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ سے انسان کتنا وعدے کرے گا، اور پھر بہرحال نہیں چاہیے وعدے اس طرح قسم کھانا یا حلال کام پہ قسم کھانا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو پھر اس کو توڑنا پڑتا ہے، باقی بے شک اس کو دے دے، اس کا فدیہ وغیرہ دے دے، لیکن صحیح چیز پہ قسم کھانا تو بالکل غلط ہے۔ ہاں ایسے قسم کا جیسے اس میں لکھا ہے کہ جی رب سے وعدہ کیا تھا کرے گا، نہیں کیا تو توبہ کرے، استغفار کرے، اور پھر نیت کرے، اللہ خوش ہوتا ہے، توبے پہ خوش ہوتا ہے۔